بہت سے لوگوں سے فضائل ہضم نہیں ہو رہے، تمہیں اگر نام علی کا معنی بتا دیا جائے۔ ابھی ہم مولا کے فضائل کی گہرائی میں کیا جائیں گے کہ لفظ علی ہی اتنا بلند ہے کہ اس تک پرواز کرنے کے لیے علی جیسا ہی طائر چاہیے۔ لہذا خود فرماتے ہیں ینحدر عنی السیل ولا یرقی علی الطیر، میں جس بلندی پر ہوں دنیا میں کوئی پرندہ نہیں ہے جو وہاں تک آ سکے۔ کوئی پرندہ دنیا میں ایسا نہیں ہے، ولا یرقی علی الطیر، طیر کوئی پرندہ ایسا نہیں ہے جو وہاں تک آ سکے جہاں میں بیٹھا ہوں۔ حضرت امام مالک سے جب کسی نے کہا کہ فرمائیں خلافت میں علی چوتھے ہیں، فرمان لگے ما زین الخلافہ بعلی، خلافت نے علی کو زینت نہیں دی ہے، زین علی بالخلافہ، علی نے خلافت کو زینت دی۔ جب مولا چوتھے دور حکومت میں وہاں جا کر بیٹھے جہاں نبی بیٹھتے تھے تو مجمع تو بڑا تازہ تھا، تو ایک مرتبہ انہیں ایک جنبش کا احساس ہو رہا تھا، تو اس تازہ مجمع نے آپس میں کچھ سرگوشیاں شروع کی۔ مولا نے حضرت عمار یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا اے عمار یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ کہا یا علی یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ وہاں بیٹھ گئے جہاں نبی بیٹھتے تھے۔ تو میرے مولا نے منبر پہ ہاتھ مار کے فرمایا ما ھذہ الآباد، یہ لکڑیوں کا ڈھیر کیا ہے، انا راکب کتف النبی، صلوات پڑھیں مولا کی ذات پر۔ صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد۔ توجہ ہے؟ تو نام علی، اسم علی، عجیب بات ہے۔ امام مالک نے ایک اور جملہ فرمایا، مجھے آج امام حنبل یاد آ رہے ہیں، امام مالک یاد آ رہے ہیں۔ امام مالک فرماتے ہیں کہ تمہیں پتا ہے علی کے نام کے ساتھ امیر المومنین کب لکھا گیا؟ فرمایا ابھی آدم روح اور جسد کے درمیان تھے۔ اس وقت علی کے نام کے ساتھ اللہ نے کہا کہ امیر المومنین لکھو۔ یہ لقب امیر المومنین حتیٰ ائمہ اہل بیت نے اپنے آپ کے لیے بھی روکا۔ جب چھٹے امام کو کسی نے امیر المومنین کہہ دیا، حضرت نے ٹوک دیا خبردار مجھے امیر المومنین نہیں کہو، امیر المومنین مخصوص ہے علی کے ساتھ۔ یہ جو قرآن مجید کی ایک آیت جو سورہ مبارکہ تحریم میں ہے، پہلے مجھے تسلی، تھوڑا سا گلے کی خراش پہ لمبا سفر کر کے لوٹا ہوں تو میں آج تھوڑا ٹھہر کے پڑھنا چاہ رہا ہوں، آپ کی توجہات میرے ساتھ مجھے حوصلہ دیں گے۔ یہ جو قرآن مجید سورہ مبارکہ ہے، سورہ تحریم کی آیت ہے نا جو نبی کی دو زوجاؤں سے متعلق ہے، بھئی قرآن تو پڑھوں گا نا، اس کو کیا کروں گا؟ اس میں ارشاد ہوا کہ ان تظاہر علیہ ان تتوبا فقد صغت قلوبکما، اگر تم نے توبہ بھی کر لی تو ایسا ہی رہے گا۔ میں اس کے بعد والا جملے پہ غور کر رہا ہوں، ان تظاہر علیہ، اور اگر تم دونوں نے میرے نبی پہ چڑھائی کی تو جان لو فإن اللہ هو مولا، اللہ رسول کا مددگار ہے، وجبرائیل، اور جبریل میرے رسول کا مددگار ہے، وصالح المومنین، اور جو یہ تصدیق کرتا ہے کون مومن اور کون منافق ہے۔ وصالح المومنین، جو یہ طے کرتا ہے کہ مومن کون ہے اور کون مومن نہیں ہے۔ کون طے کرتا ہے کہ مومن کون ہے؟ کون طے کرتا ہے کہ مومن کون نہیں ہے؟ صالح المومنین۔ کون مہر لگاتا ہے کہ مومن ہے یا مومن نہیں ہے؟ وہ مددگار ہے، جو یہ کام کرتا ہے وہ میرے نبی کا مددگار ہے۔ یہ کوئی ویزے پر مہر ہے، یہ کوئی پاسپورٹ پر مہر ہے،
جو کوئی بھی افسر لگا دے گا. یہ مسئلہ ایمان کا ہے. توجہ چاہوں گا. ہم پہنچے امریکہ کے بارڈر پر، مثال ہے، پاسپورٹ سامنے رکھ دیا. انہوں نے کہا جی ویزا کہاں ہے؟ میں نے کہا جی ویزا کیا ہوتا ہے؟ میں نے کہا جی ویزا کیا ہوتا ہے؟ کہنے لگے ویزا ہماری مملکت کا جو سفیر بیٹھا ہے وہ آپ کے پاسپورٹ پر ایک اسٹیکر، ایک مہر لگا کے دے گا جو اس بات کی طرف رہنمائی ہوگی کہ آپ ہمارے وطن میں آ سکتے ہیں. یعنی ہمارا سفیر جو وہاں بیٹھا ہے وہ طے کرے گا آپ ادھر اس ہمارے وطن میں آ سکتے ہیں. جو طے کرے گا کہ تم یہاں آ سکتے ہو. اب حدیث مصطفیٰ سنیے. عنوان صحیفۃ المؤمن، کل قیامت میں مومن کے ہاتھ میں جو پاسپورٹ دیا جائے گا کہ یہ جنت میں جا سکتا ہے یا نہیں جا سکتا، حب علی ابن ابی طالب. صلوات پڑھیں محمد و آلہ. حیدر 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 حیدر. ہم لفظ علی سے آشنا ہو جائیں، اس میں اعظم سے کم نہیں ہے. صوفیاء کرام سے جڑے ہوئے لوگ بھی یہاں بیٹھے ہوں گے، درگاہوں سے جڑے ہوئے لوگ بھی بیٹھے ہوں گے، مزاروں والے بھی بیٹھے ہوں گے. جو علی علی کریں تو ولی بنے. جی یہ جائیے ان سے ذرا جا کے سنیے کہ یہ لوگ کس وادی کے ہیں. لفظ علی عین لام، یہ تھوڑا سا چلوں اس وقت. ہر چیز کو اس کی ضد سے پہچانا جاتا ہے. علی کی ضد ہے دنی. علی مذکر کا اسم ہے، اس میں مذکر ہے، اور دنی اس میں مذکر ہے جو اس کی ضد ہے. علی دنی. بلند، اب بلند کہہ دیا، ہمیں نہیں پتا کتنا بلند، ہمیں نہیں پتا کتنا بلند، ہم نہیں جانتے کتنا بلند. ایسا ہی ہے. جب کسی نے، اللہ کرے سنگین بات میری پکڑائی کا سبب نہ بنے، جب کسی نے پوچھا دوش نبی پہ سوار علی سے کتنے بلند ہو، تھوڑا ساتھ دیتے رہیے گا. جب مولا نبی کے دوش پہ کھڑے علی سے کسی نے پوچھا کتنے بلند ہو، تو کہنے لگے عرش الہی ہاتھ میں ہے. صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر. سبحان اللہ سبحان اللہ. اچھا، حیدرآباد میں تو مجلس محفل پڑھ رہا ہوں، مگر حیدرآباد کے لیے تو نہیں پڑھ رہا. محفل تو سب پوری دنیا میں جا رہی ہے اس وقت. انا اصغر من ربی سنتین. بھائی اس کا ترجمہ اور تشریح سنے بغیر کوئی نہ اٹھے. ہوتا ہے کسی کو جلدی ہو، کسی جگہ جانا ہو، تو اس کا ترجمہ اور تشریح سنے بغیر نہ جائے. انا اصغر من ربی سنتین، میں اپنے اللہ سے 2 سال چھوٹا ہوں. کوئی نہیں جائے، کوئی نہیں جائے بھائی. کوئی نہیں جائے بھائی، محفل سے کوئی نہیں جائے. انا اصغر من ربی سنتین، میں اپنے اللہ سے 2 سال چھوٹا ہوں. ہضم نہیں ہوگی بات جب تک ہاضمہ اچھا نہ ہو، جب تک حلق سے اترے گی نہیں بات جب تک کہ ولایت علی کا گھوٹ نہ لے. بھائی میں اپنے اللہ سے 2 سال چھوٹا ہوں. اللہ کے یہاں سال کا کیا مطلب ہے؟ سن و سال کا کیا مطلب اللہ کے یہاں؟ معاذ اللہ، اللہ کی کوئی عمر ہے؟ سن و سال اللہ کے یہاں تو نہیں ہے نا. پھر کیا فرمانے علی؟ ایک بزرگ عالم دین نے اس کی، ایک عارف عالم دین نے، ایک اللہ کے ولی عالم دین نے اس کی تشریح کی. فرمانے لگے سنا کا مطلب ہمیشہ سال نہیں ہوگا بلکہ درجہ ہوگا. صلوات پڑھیں علی کی عظمت پر.
فضائل سننے بیٹھے ہیں آپ آج نا, ہمیشہ بیٹھے ہوتے ہیں لیکن آج ذرا آپ کی توجہ زیادہ چاہ رہا ہوں. کم رات نہیں ہے, چھوٹی رات نہیں ہے. ابھی چند دن پہلے علامہ عقیل الغروی نے ایک مصرع بھیجا تھا, تو اس مصرے پہ چانڈیو صاحب نعت کا مصرع تھا, علامہ نجم آفندی کا مصرع طرح تھا, اس پہ ہم نے ایک نعت کہی. تو اس میں اس وقت تک کے مطلب کا ایک مصرع میرا ہے, مگر میرا دل کر رہا ہے کہ ذرا اس کے دو چار اور شعر بھی سن لیں. جہان حسن سے یہ انقلاب ہو نہ سکا, جہان حسن سے یہ انقلاب ہو نہ سکا, محمد عربی کا جواب ہو نہ سکا. واہ 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 واہ. جہان حسن سے یہ انقلاب ہو نہ سکا, محمد عربی کا جواب ہو نہ سکا, کہ میں بھی واقف سر کتاب ہو نہ سکا, کہ میں بھی واقف سر کتاب ہو نہ سکا, اسی لیے تو میرا انتخاب ہو نہ سکا. یہ تو اور میرے قیام و قعود و سجود سے حاصل, میرے قیام و قعود و سجود سے حاصل, دیار یار میں جب بے حجاب ہو نہ سکا. دیار یار میں جب بے حجاب ہو نہ سکا, اور خدا سے دور ہے اور وہ خودی سے ناواقف, نہ وہ اللہ کو جانتا ہے نہ اپنے آپ کو جانتا ہے. خدا سے دور ہے اور وہ خودی سے ناواقف, در رسول سے جو در رسول جسے دستیاب ہو نہ سکا. جسے علی نہیں ملا وہ نہ خود کو جانتا ہے نہ خدا کو جانتا ہے. یہ آدمی جو علی کے بغیر جی رہا ہے, اس کا ہر قدم حرام. کیا ہوا بھائی, کیا ہوا؟ جو بغیر حب علی, جو بغیر حب علی زندگی گزارے, اس کا ہر قدم حرام. سیدہ سے پوچھا اللہ نے, یا زہرا تمہارا مہر کیا رکھوں؟ بڑی بیٹیوں کے مہر بھی زیادہ ہوتے ہیں. زہرا بتاؤ تمہارا مہر کیا رکھوں, لیکن کوئی بات ایسی نہیں کروں گا جو سنی علماء کی کتاب سے نہ دکھا سکتا, اس لیے کہ میں خود بھی سنی ہوں. اے فاطمہ بتاؤ تمہارا مہر کیا رکھوں؟ سیدہ نے فرمایا, امت مصطفیٰ کی بخشش. میں کلمہ پڑھنے والوں کو دوزخ میں نہیں دیکھوں, سارے کلمہ پڑھنے والوں کو میں جنت میں دیکھنا چاہتی ہوں. اللہ نے یہ بھی مہر رکھ دیا. پھر پوچھا اور بتاؤ کیا مہر رکھوں؟ میں نے جملہ کہا نا کہ بڑی بیٹیوں کا, بڑوں کی بیٹیوں کا مہر بھی بڑا ہوتا ہے. میں نے بھی پچھلے دنوں ایک نکاح پڑھایا, جوان جو شادی کے لیے تیار ہیں. البتہ لڑکوں کی طرف سے تو مہر ہوتا نہیں ہے, لڑکیوں کی طرف سے ہوتا ہے. اگر میری آواز بعد میں یا ابھی سن رہی ہیں بچیاں تو اپنی فکر بہتر کریں. میں نے ایک نکاح پڑھایا, میں نے بچی سے پوچھا بھائی مہر کیا رکھوں؟ پہلے تو ابا کہنے لگے جی وہ خود کہہ رہی ہے میں خود بتاؤں. پھر ہم نے بچی سے پوچھا کہ مہر کیا رکھوں, تو کہنے لگی 14,000 دفعہ صلوات اہل بیت. محمد وآل محمد صلوات. اہل بیت پہ 14,000 دفعہ صلوات پڑھ لے, میں اس پہ حلال. میری آنکھوں میں آنسو اتر آئے. میں نے کہا ایسے لوگ بھی ہیں؟ میں نے کہا کچھ اور مہر ہے؟ کہنے لگی ماہانہ 5 یتیم اور بیواؤں کے گھر میں راشن. میں نے کہا بھائی یہ میں اس سے پوچھوں گا کہ اس کے پاس اتنا وسائل ہیں. اس نے کہا جی آج کی میری حیثیت ایسی ہے کہ میں اچھی تنخواہ لیتا ہوں, کوئی 4.5-5 لاکھ تنخواہ تھی اس کی. میں 5 گھروں میں
مہر کے طور پہ زیادہ بھی کر دوں گا، لیکن 5 گھروں میں راشن ڈلوا سکتا واہ 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 ہوں۔ ایسے لوگ بھی ہیں۔ تو بڑی بیٹیوں کا، بڑوں کی بیٹیوں کا مہر بھی بڑا ہوتا ہے۔ سیدہ کا مہر جب اللہ نے یہ طے کر دیا کہ فاطمہ، فرمایا میرے بابا کی امت جنت میں جائے، دوزخ میں نہ جائے، میرا یہ مہر ہے۔ اچھا، مہر دیتا کون ہے؟ دے دیا یا نہیں؟ جواب ہی نہیں دے رہے آپ حضرات۔ بیگمات کو مہر دیا ہے نا، تو شوہر دیتا ہے نا۔ تو بی بی نے کہا کہ میرے بابا کی بخشش، میری بابا کی نجات، میرے بابا کی امت کی نجات، میرے بابا کی امت کی بخشش، تو کون بخشوائے گا؟ بھائی واہ 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 جنت کے شوقینوں کو علی علی کہنا پڑے گا۔ کلیمان نعرہ حیدری، علی بخشوائیں گے۔ مجھے سمجھ میں نہیں آتا جنہیں یا علی کی آواز کری ہی لگتی ہے، جنہیں یا علی کی صدائیں چبھتی ہیں، وہ جنت کے دروازے پر جنت کی آواز کیسے سنیں گے؟ بھائی تھکے نہیں، میں کچھ کہنے جا رہا ہوں۔ دو حدیثیں سنا رہا ہوں۔ جنت میں جو ہوا چلتی ہے، تھک گیا؟ ہمارے ہاں جب ہوا چلتی ہے تو آواز سر سر آتی ہے، شاعر بھی باندھتے ہیں اسے۔ سر 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 کی آواز جو ہے وہ شاعر باندھتے ہیں نظم کے اندر، نظم کرتے ہوئے کہ صدائے سر سر، یعنی ہوا کی آواز۔ جی، جنت میں جب ہوا چلے گی تو آواز کیا آئے گی؟ حدیث سنا رہا ہوں آپ کو۔ جنت کی ہوا جب چلے گی تو آواز آئے گی یا علی، یا علی، یا علی، یا علی، یا علی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور جنت کے دروازے پر ایک کنڈی لٹکی ہے۔ بھائی ہمارے دروازوں پر بھی پہلے کنڈی تھی، اب بھی ہے بعض گھروں میں۔ تو جب کنڈی بجتی ہے تو جیسے یہ آواز آ رہی ہے، کچھ اسی طرح کی ہوتی ہے نا۔ اس کا کوئی مطلب ہے؟ اس کا کوئی مطلب ہے؟ جنت کے دروازے پر کوئی آواز آئے، اس کا مطلب ہی نہ ہو۔ اب میں آواز میں نہیں نکال کے دکھا سکتا، میں ممبر پہ بیٹھا ہوں، لیکن اس کا کوئی مطلب ہے؟ کوئی نہیں مطلب۔ جنت کے دروازے پہ کنڈی بج رہی ہے اور یہ آواز آ رہی ہے، تو جنت ہے بھائی، میرا گھر نہیں ہے۔ اب حدیث سنیں، میرے مولا نبی فرماتے ہیں اِنَّ لِبَابِ الْجَنَّةِ حَلْقَةٌ مِّن یاقوتۃ حمراء، جنت کے دروازے پہ سرخ رنگ کے یاقوت کی کنڈی لٹکی ہوئی ہے، علی صفاء الذهب، جو سونے کی تختی پہ جا کے لگتی ہے۔ اذا دقت الحلقہ تنت وقالت یا علی یا علی یا علی۔ فرمایا فاطمہ اور مہر، بڑی بیٹیوں اور بڑوں کی بیٹیوں کا مہر۔ فرمایا اور مہر، فرمایا جنت، زمین، آسمان میرے علی کی۔ تو اب مولا صادق فرماتے ہیں اگر کوئی بغض علی کے ساتھ زمین پہ قدم اٹھائے تو اس کا ہر قدم حرام۔ میں کہتا ہوں اس کا قدم حرام ہے یا وہ خود؟ توجہ کر رہے ہیں آپ حضرات؟ خدا سے دور ہے اور وہ خود ہی سے ناواقف۔ درے رسول جسے دستیاب ہو نہ سکا۔ اور شعر دیکھیے گا کہ
عرق جبین سے لے کر نبی بنائے گئے، عرق جبین سے لے کر نبی بنائے گئے، پھر اس کے بعد پسینہ گلاب ہو نہ سکا۔ بھائی واہ 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 واہ، کیا کہنے واہ اس کے بعد پسینہ گلاب ہو نہ سکا۔ اور شاید کسی قابل ہو شعر کے کرم نگاہیے آقا ہیں بوذر و سلمان، کرم نگاہیے آقا ہیں بوذر و سلمان، وہ ذرہ کیا جو یہاں آفتاب ہو نہ سکا۔ بھائی واہ 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 واہ، وہ ذرہ کیا جو یہاں، اور حقیقتاً ابو طالب کے لاڈلے کے سوا، حقیقتاً ابو طالب کے لاڈلے کے سوا، حقیقتاً ابو طالب کے لاڈلے کے سوا کوئی بھی مثل رسالت مآب ہو نہ سکتا۔ عظمت جناب ابو طالب علیہ السلام، بلند تر صلوات۔ علی یعنی بلند، تھوڑا سا لفظ علی پر غور کر لیں گے۔ علی یعنی بلند، عالی بلند ہونے والا، دانی عالی اس میں فاعل، علی یعنی بلند، اس میں فاعل نہیں ہے، بلندی، بلند ہونے والا نہیں، بلندی، بلند 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 ہونے والا وہ ہوتا ہے جو پہلے پست ہو، کم ہو، جو خود ہو ہی بلند، جو مقام بلندی ہو، وہ یعنی علی، یعنی جس کی خلقت ہی بلندی ہو، وہ یہاں سے وہاں نہ گیا ہو، وہاں سے یہاں آیا ہو۔ ان کا معراج پہ جانا کمال، ان کا معراج پہ جانا کمال ہوگا۔ کہتے ہیں کہ معراج پہ جانا کمال ہے، میں کہتا ہوں یہاں آنا کمال ہے۔ ایک شب کا ذکر کیا ہے جانے والے عرش پر، تیری ساری زندگی معراج ہی معراج ہے۔ کوئی ایک، یہ وجود ان کی خلقت ہی علی ہے، خلقت میں علی ہے، جس کی خلقت ہی علی ہو۔ علی کی ضد ہے دنی، علی مذکر، دنی مذکر، ایسا ہی ہے۔ دنی کی مؤنث کیا ہے؟ دنیا۔ بعض باتوں کو میں قصداً تکرار کرتا ہوں، اس محفل میں ہم سب جوتیاں اتار کے بیٹھے ہیں نا، کوئی بھی نہیں ہے جو جوتیاں پہن کے آیا ہو، پہن کے آئے جو اتار کے بیٹھے ہیں، فرش کے باہر جوتیاں اتاری اور پھر محفل میں بیٹھے ہیں، تو ہم سب جوتیاں اتار کے محفل میں بیٹھے ہیں۔ یہ وزیر اعظم ہاؤس نہیں ہے جہاں جوتوں سمیت چلے جائیں، وہاں ہم وزیر اعظم ہاؤس میں جوتے پہن کے جائیں گے، صدر کے محل میں ہم جوتے پہن کے جائیں گے، گورنر کے محل میں جوتے پہن کے جائیں گے، مگر مولا علی کی محفل میں ہم جوتیاں اتار کے آئیں گے۔ سب جوتیاں اتارے بیٹھے ہیں نا۔ جملہ ہدیہ کر رہا ہوں، علی نے جوتیوں کا نام دنیا رکھا ہے، ہم اپنی دنیا چھوڑ کر آئے، بھائی کچھ دیر کے لیے دنیا چھوڑنے کی مشق کر لیا کرو۔ ابن عباس بتاؤ میری جوتیوں کی قیمت کیا ہے؟ ان جوتیوں کی قیمت علی نے پوچھی جس میں اتنے پیوند لگ چکے تھے کہ اب جوڑ لگانے کی جگہ نہیں تھی، ٹانکا لگانے کی جگہ نہیں تھی۔ جب درزی کے پاس اپنی ابا لے گئے نا کہ دوبارہ سے چیر گئی ہے، پھٹ گئی ہے، اس کو ذرا رفو کر دو، اس نے اچھی طرح دیکھ کر کہا مولا اتنے بند لگ گئے ہیں کہ اب اس میں جگہ نہیں ہے۔ تو علی نے اپنی ابا اتارتے فرمایا یا اللہ اس نے مجھے چھوڑا ہے، میں نے نہیں چھوڑا۔ علی کی جوتیوں میں اتنے ٹانکے لگ چکے تھے کہ اب مزید جگہ نہیں تھی کہ اس میں کوئی اور ٹانکا لگے۔ تو ابن عباس سے فرمانے لگے بتاؤ ان جوتیوں کی قیمت کیا ہے؟ تو ابن عباس نے بھی وہی جواب دیا جو علی چاہتے تھے، ورنہ تو ان جوتیوں کی قیمت جبریل جانتا ہے۔ فرمایا ابن عباس ان جوتیوں کی قیمت کیا ہے؟ فرمایا مولا کوئی نہیں خریدے گا،
بحث ہی ختم کر دی ابن عباس نے. اتنی نہیں, اتنی, اتنے کے نہیں, اتنے میں نہیں, کہا کوئی نہیں خریدے گا. حضرت نے فرمایا جو جوتیاں کوئی نہیں خریدے گا تمہاری دنیا سے زیادہ قیمتی ہیں. خبردار اگر کسی امام بارگاہ میں, کسی مسجد میں, کسی مدرسے میں, کسی مجلس میں, کسی محفل میں دو لوگ لڑ رہے ہوں تو سمجھ لیں وہ جوتیاں پہن کے آئے. وہ مفاد دنیا کی خاطر آیا ہوا ہے. جتنی دیر میں اور آپ محفل میں بیٹھیں گے, مجلس میں, مسجد میں, امام بارگاہ میں جائیں گے, اتنی دیر ہمیں دنیا چھوڑ کے جانا ہے. علی اور دنیا, خبردار کروڑ روپے کی گاڑیوں میں آنے والے محفل میں دل چھوٹا نہ کریں. خبردار لاکھوں کروڑوں روپے کے مکان اور کمرے بنانے والے دل چھوٹا نہ کریں. میں جب کہہ رہا ہوں کہ علی اور دنیا, تو کوئی یہ سوچے نہیں کہ میرے دل میں علی ہے تو پھر دنیا نہیں ہونی چاہیے. ہاں, اللہ نے دنیا مومن کے لیے بنائی ہے, مومن کو دنیا کے لیے نہیں بنایا. دنیا ایسی ہی ہونی چاہیے جیسے علی چاہ رہے ہیں. 2 کروڑ کی گاڑی میں بیٹھو مگر سائیکل پہ چلنے والے کو آدمی مانو. 50 کروڑ کا محل بناؤ مگر جھگی میں رہنے والے کو انسان مانو. اگر مہنگی زندگی اپنائے ہوئے ہو تو فقیروں کو بھی انسان مانو, تو ممکن ہے کہ ہم دنیا میں ہوں اور دنیا کے نہ ہوں. ساری دنیا ہمارے ہاتھ میں ہو مگر دنیا کے ہاتھ میں ہم نہ ہو. پیسے کی خاطر اور دنیا کی خاطر بھائی بھائی پہ مقدمہ نہ کرے. پلاٹ اور زمین کی خاطر بھائی بھائی کے خلاف عدالتوں میں نہ جائے. تو یہ ہے کہ دنیا ہے مگر دنیا کے نہیں ہے. علی والے دنی کی طرف نہیں جاتے, علی والے دنیا کی طرف نہیں جاتے. اتنی نفرت کہ 3 طلاقیں دے دی ہیں. یہ کبھی غور کیا علی نے یہی کیوں کہا کہ ہے دنیا میں نے جو 3 طلاقیں دے دی؟ کیونکہ علی کی مؤنث جو ہے ضد میں وہ دنیا ہے. دنیا دنی کی مؤنث ہے نا, اور علی کی جو ضد ہے وہ دنی ہے. تو جو جن سے مخالف بنتی ہے نا علی کے ساتھ, وہ مؤنث بنتی ہے دنیا. میں ہے دنیا یاد دنیا غری غیری, جا کسی اور کے سامنے بن کر آ. میں نے تجھے 3 طلاقیں دے دی ہیں, اب حق رجوع بھی نہیں ہے, کسی سے حلالہ کر. علی کے چاہنے والے جسے علی نے طلاق دے دی ہو اس سے شادیاں کر رہے ہیں. تھک گیا آپ تھوڑا سا, مجھے اندازہ ہے بہت زیادہ نہیں رکنا. علی کے نام, مولا علی کے نام پہ علی پر غور کر رہا ہوں. علی عین لام یہ 3 حرفی لفظ ہے, 3 حرفی, اور اس میں عین لام یہ 3 حرفی. عین کے 2 معنی ہیں. یعنی اگر میں چھوٹا سا طالب علم ہوں لیکن اس بات کا اقرار کر رہا ہوں کہ اگر صرف لفظ عین پر ہی ہم ٹھہرے رہیں تو یہ ایک محفل ناکافی ہے. علی, علی نام علی, اس میں علی ایسی تھوڑی رکھ دیا نا. ہمارے بچے تو نہیں ہے ٹونی جونی مونی نام رکھ رہے, بے مفہوم نامفہوم نام. کیا کریں مولانا, نیا ہونا چاہیے, کوئی نیا نام رکھیے گا مولانا. اچھا پہلے تو مہربانی کہ ہم سے پوچھ لیا آپ نے, ورنہ آج تو پوچھا ہی نہیں جا رہا کہ نام. مولانا کوئی نیا نام, بھائی میں نیا نام کہاں سے رکھوں گا؟ نہ میرا اللہ نیا ہے, نہ میرے رسول نئے ہیں, نہ ہمارے مولا نئے ہیں. ہمارا تو پرانا ہونا ہی ہمارے حق کی دلیل ہے.
کیا بات ہوئی؟ نئے نئے نام، نئے نئے ناموں میں آپ ڈھونڈ رہے ہیں ایسے جس کا کوئی مطلب ہی نہیں ہے. ہمارے یہاں رائج تھا یا نہیں کہ جب گھر میں کوئی بچہ پیدا ہوتا تھا، دنیا میں آتا تھا، تو گھر کے بڑے سے کہتے تھے نام رکھ دیجئے. اس تہذیب کو پلٹانا ہے. گھر کے بڑے سے پوچھنا ہے کہ ہمارے بچے کی ولادت ہوئی ہے، بیٹا ہوا یا بیٹی، اس کا نام رکھ دیجئے. قربان جائیں اس گھرانے پر. اہل بیت کے گھرانے کے بڑے کو اللہ کہتے ہیں. پنجتن کے 5 نام اللہ نے رکھے ہیں. آسمانی نام ہے. نبی مکرم کا نام اللہ نے رکھا محمد. اللہ اکبر. ممکن ہے کوئی طالب علم مجھے گھیر لے بعد میں کہ مولانا تاریخ میں نے پڑھا تھا حضرت عبد المطلب نے رکھا تھا، حضرت ابو طالب نے رکھا تھا. تو بھائی جو اللہ کی وحی کا حامل ہو، ہر زمانے میں ایک حجت خدا کا ہونا ضروری ہے. سوال یہ ہے کہ اس وقت میں حجت خدا کون تھا؟ کوئی زمانہ خالی نہیں ہوگا اللہ کے نمائندے سے. تو اس زمانے میں کون تھا جس زمانے میں حضرت عبد المطلب تھے؟ یہی تھے نا. انہوں نے کہا 7 چکر کاٹیں گے خانہ کعبہ کے، اللہ نے شریعت بنا دی. انہوں نے کہا صفا و مروہ کے درمیان اتنا چکر ایسے ہوگا، اللہ نے شریعت بنا دی. طواف کرنے کے بعد زمزم سے منہ دھو گے، اللہ نے شریعت بنا دی. ابھی تو بات دادا کی ہو رہی ہے. پوتے نے 6 مرتبہ اللہ اکبر کہا، مولا نبی نے 6 مرتبہ کہا، اور جب میرے مولا حسین نے 7ویں مرتبہ کہہ کے نماز شروع کی، اللہ نے شریعت بنا دی کہ ہر نماز سے پہلے 6 مرتبہ مستحب ہے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. 7ویں مرتبہ اللہ اکبر کہہ کے نماز شروع کرو. حسین کی ادا اللہ کو اچھی لگی. یہ گھرانہ ہی کچھ اور ہے بھائی. خبردار، مقایسہ کرنے والوں سے تو مجھے عجیب سی خار ہے. کوئی کہنا کہ ہم نبی جیسے ہیں، نبی ہم جیسے ہیں، ان سے پہلا جملہ تو یہ کہا کرو کہ اپنا چہرہ آئینے میں جا کے دیکھو. تمہاری حیثیت ہے. اللہ اکبر. نبی جیسا جسے کہنے کا حق ہے وہ صرف علی ہے، ان کے علاوہ کسی کو حق نہیں ہے. علی کے اوپر بات کر رہا ہوں. عین کے 2 معنی ہیں. عین للتملیک، معاف کیجئے گا، عین کے 2 معنی ہیں. عین اس آنکھ کو بھی کہتے ہیں، عین چشمے کو بھی کہتے ہیں. چشمہ جہاں سے نکلتا ہے، پانی جہاں سے نکلتا ہے، پانی پھوٹتا ہے نا، اسے کہتے ہیں عین. امام وقت کے لیے زیارت میں آیا، السلام علیکہ یا عین الحیات. ولی عصر ٹرسٹ والوں کی طرف سے محفل ہے. السلام علیکہ یا عین الحیات. سلام ہو اس امام پر جو زندگی بانٹنے کا سرچشمہ ہے. یعنی امام زمانہ زندگی بانٹنا والا، اور امام زمانہ کا جد علی وہ خود عین ہے. عین یعنی چشمہ، عین یعنی آنکھ، جسے نور، جسے دیکھا جاتا ہے. اس پوری کائنات میں اللہ نے جسے اپنی آنکھ بنایا ہے، عین اللہ. تھک گئے عین اللہ. جو خود اللہ کی آنکھ ہو جائے، اللہ جس کے ذریعے سے دیکھتا ہو. بھائی اگر تھکے نہیں ہیں تو میں آگے بڑھوں. ایک شخص نے خانہ کعبہ کا طواف کرتے ہوئے ایک عورت کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ دیا. وہ کعبے کے دیوار کو ہاتھ لگائے کھڑی تھی، اللہ سے مناجات کر رہی تھی. ایک طواف کرنے والے بدنیت نے ایک نامحرم کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ دیا. اللہ نے عذاب یہ دیا کہ ہاتھ جڑ گیا، دونوں کا ہاتھ چپک گیا. اب رسوائی شروع، یہ رسوائی شروع. مجمع جمع ہونے لگا. یہ کیا ہے، ہاتھ ہٹاؤ، نہیں ہٹ رہا. چپک گئے ایک دوسرے کا. توجہ چاہوں گا. کیا گھرانہ ہے. میرے مولا علی آئے، یا اللہ تجھے تیرے کرم کا واسطہ، یہ عذاب میں مبتلا ہے، انہیں نجات دے دے. ہاتھ علیحدہ ہو گیا. بھائیو، میرے بچوں،
نامحرموں کو دیکھتے وقت اور خیانت کے قدم بڑھاتے وقت خیال رہے کہ یہ وہ وقت ہوتا ہے جس وقت میں غضب الہی جوش مارتا ہے. مولا مڑے تو ایک شخص نامحرم کو دیکھ رہا تھا. کعبے میں علی ہیں. ابھی ایک مصیبت ختم نہیں ہوئی کہ مولا نے ایک اور کو دیکھ لیا کہ وہ ایک نامحرم کو دیکھ رہا ہے. حضرت نے ایک تماچا مارا. بس کرو, ایک عذاب ابھی ختم نہیں ہوا, تم دوسرا تیار کر رہے ہو. پھر جوانوں سے کہوں گا کہ نامحرم کو دیکھتے وقت سوچیں کہ علی کا تماچا تیار ہے. واہ 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 واہ. مولا نے تماچا مارا, روتا پیٹتا حضرت عمر کے پاس چلا گیا. دور حضرت عمر کا ہے. کہنے لگا علی نے مجھے مار دیا. حضرت عمر نے آیا, دیکھا مولا کہاں ہے. مولا نظر آیا. یا علی یہ شکایت لے کر آیا, آپ نے اسے مارا؟ حضرت فرمایا ہمارا ہے. کیا وجہ تھی؟ کہ یہ نامحرم کو دیکھ رہا تھا. تو حضرت عمر نے اسے دیکھ کر فرمایا عین اللہ نے دیکھا تھا, ید اللہ نے مارا ہے. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. بھائی میں تو ممکن ہے 1 گھنٹہ اور ایسے ہی پڑھتا رہوں, مگر اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ میں آپ کو بھی زحمت میں عبادت کثیر میں مبتلا رکھوں. بہت دیر سے آپ عبادت میں بیٹھے ہیں. ایک معنی عین کے چشمہ کا ایک معنی چشمہ ہے. چشمہ جہاں سے پانی نکل کر خود بخود پھیلتا ہے. کنویں کا پانی نہیں. کنویں کا پانی اور ہے, چشمے کا پانی اور. کنویں کے پانی کے قریب پیاسا جاتا ہے اور چشمہ پیاسے کے قریب جاتا ہے. کہتے بھائی پیاسا کنویں کے پاس جاتا, تو میں علی والے مبلغوں سے کہوں گا, علی مولا کی تبلیغ کرنے والے مبلغوں سے کہوں گا کہ کنویں کا پانی نہ بنو, چشمے کا پانی بنو. میرے تبلیغی جماعت کے عزیز جب دروازے پر جا جا کے کلمہ پڑھواتے ہیں تو کوئی اور بھی تو ہو جو دروازے پہ جا جا کے علی علی کروائے. اور مجھے اس ملنگ سے بڑا پیار ہے جو کنٹھے گلابے پہن کے ڈنڈا چٹیا چھوڑ کے اس جگہ علی علی کرتا ہے جہاں میں مولوی نہیں پہنچ پاتا. مجھے ان ملنگوں سے بڑا پیار ہے. ممکن ہے کوئی کہے کہ مولانا کچھ اور کہہ رہے تھے, میں جو کہہ رہا ہوں وہی کہہ رہا ہوں. تو لفظ حرف عین کے یہ معنی علی کی تشریح کرتے ہوئے, اور لام کے 2 معنی ہیں, للتملیک اور للعلت. لام آتا ہے دو معنوں کے لیے. ملکیت کے لیے آتا ہے, تھوڑی گردن ہلاتے رہیے, ملکیت کے لیے آتا ہے. علی کا لام علی کو کائنات کا مالک ہونا بتا. علی کائنات کے مالک ہیں. جنت کا مالک کون ہے؟ کیا بات ہے, کیوں پریشان ہے؟ جنت کا مالک علی. اٹھ کے نہ جائے کوئی. مولانا کفر اور شرک بول رہے تھے, جنت کا مالک تو اللہ ہے جس کی معرفت توحید اتنی کمزور ہو. اللہ مالک جنت نہیں ہے, خالق جنت ہے. ایک مولانا صاحب مجھ سے کہنے لگے, چانیو صاحب کہ آپ کے یہاں شرک ہوتا ہے, لوگوں کو شرک سے بچائیے. میں نے کہا جی آپ فرمائیے کہ کیا ہوتا ہے, میں بھی جا کے بتا دوں, سمجھا دوں. کہنے لگے آپ کے ہاں یہ مولائی حضرات یہ علی وارث کے اسٹیکر لگاتے ہیں, تغرے بنواتے ہیں, اللہ وارث ہے علی وارث کہنا تو شرک ہے. میں نے کہا آپ نے قرآن پڑھا ہے؟ تو یقین جانیے ناراض ہو گئے, کہنے لگے میں حافظ قرآن ہوں. میں نے کہا پھر سورہ انبیاء کی 105ویں آیت سنا دیجئے. تو انہیں آیت یاد تھی, انہوں نے آیت پڑھی, لقد کان لکم لقد کتبنا فی الزبور من بعد الذکر ان الارض یرثها عبادی الصالحون. ہم نے تورات, زبور, انجیل, قرآن میں لکھ دیا ہے کہ زمین کے وارث ہمارے نیک اور صالح بندے ہیں. میں نے کہا آپ سے ایک علی وارث سمجھ میں نہیں آ رہا تھا, ہم 14 کو وارث مانتے ہیں. قرآن کہہ رہا ہے.
للتملیک، مولا علی کے نام میں لام، عین کے بعد لام، یا تملیک کے لیے آتا ہے یا علت اور دلیل کے لیے آتا ہے۔ علت اور دلیل، دلیل وجود الہی علی، دلیل نبوت مصطفیٰ علی۔ اللہ اکبر۔ جب اللہ چاہے مصطفیٰ کی دلیل پیش کرے تو علی کو پیش کرتا ہے، جب نبی چاہے کہ اللہ کی دلیل پیش کرے تو وہ علی کو پیش کرتا ہے۔ علی مصطفیٰ کی خدمت میں اور علی اللہ کی خدمت میں، دلیل وجود الہی علی۔ دلیل ہوگی تو سمجھ میں آئے گی بات۔ اللہ کے وجود پہ علی دلیل کیسے؟ ایک جملہ صرف بچوں کے لیے۔ اتنا کمال والا آدمی جب بندہ ہو تو اللہ ہے نا۔ اللہ اکبر۔ میں نے بہت غور کیا کہ اللہ متکبر کیوں ہے۔ ہمیں تو پسند نہیں کرتا کہ ہم متکبر بنے۔ اللہ متکبر کیوں ہے؟ اللہ متکبر ہے ہی اس لیے کہ اس نے محمد اور علی کو بنایا ہے۔ حق ہے اللہ کا کہ وہ خود کو متکبر کہے۔ مختصر کر گیا میں۔ اور یا کے معنی کیا ہے؟ عین لام یہ، جسے عربی میں کہیں گے ہم یا کے دو معنی ہیں۔ یا استعمال ہوتا ہے یقین کے لیے۔ بھائی میں مختصر کر رہا ہوں مگر اینڈ میں آپ تھکے نہیں۔ یا استعمال ہوتا ہے یقین کے لیے، جس کی زندگی یقین ہو، جس کا بولنا یقین ہو، جس کا اٹھنا بیٹھنا یقین ہو، جو خود یقین ہو، جسے دیکھ دیکھ کر یقین بڑھے۔ ایک بہت بڑے عارف ہیں علامہ نعمت اللہ جزائری، تسلی دیجئے تھکے نہیں ہیں۔ وہ اپنی کتاب الانوار النعمانیہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 27 پر روایت لکھتے ہیں۔ تیاری کر کے آیا ہوں میں آپ کے لیے۔ ہر مجلس میں تیاری ہوتی ہے لیکن اس کے لیے خاص طور پر میرا مہران بھائی جو ہے بچہ اور اس کے ساری ٹیم، یہ ہرے کپڑے والے، اس سال انہوں نے اپنا ڈریس جو ہے وہ ہر سال اہتمام کرتے ہیں۔ یہ سارے فانوس انہوں نے اپنے ہاتھوں سے بنائے ہیں۔ جو آپ کے سروں پہ فانوس لٹکے ہوئے ہیں نا، یہ انہوں نے ہاتھوں سے پروئے ہیں اس کی موتیوں کو۔ ہاں، یہ ریڈی میڈ نہیں ہے، یہ بنے بنائے نہیں ہیں۔ جب تک علی کی محبت میں رنگ نہیں ڈالو گے محبت منتقل نہیں ہوگی۔ نوکروں سے بھی کروا سکتے تھے یہ کام، کیا پیسے کم تھے ان کے پاس؟ یہ بنا بنایا خرید لیتے۔ مجھے تو ان نئے پیسے والے عزاداروں پر تعجب ہے، جب مجلس کر رہے ہوتے ہیں تو بوفا سسٹم نوکروں سے فرش بچھواتے ہیں، نوکروں سے نیاز منواتے ہیں، نوکروں سے کھانا کھلواتے ہیں، اور خود جو ہے وہ بند سنور کے بیٹھے ہوتے ہیں۔ نوکر تو بڑا سیانہ ہے، تنخواہ بھی لے گا، حسین سے شاباش بھی لے گا۔ بھائی واہ 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 واہ۔ ماشاءاللہ۔ بلند تر صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد۔ اہتمام کرنا ہوگا، انتظام کرنا ہوگا۔ مجھے بڑا اچھا لگا ان ہرے کپڑے والوں میں ایک چھوٹا سا بچہ ابھی جگہ جگہ وہ ایئر فریشنر کیا کہتے ہیں اسے، گلاب پاشی کر رہا تھا۔ جب تک آپ انہیں کام نہیں دیں گے نا، یہ محفل ان کی نہیں ہوگی۔ یہ سال بھر اس محفل کا انتظار کرے گا بچہ کہ آئندہ سال محفل میں مجھے
مثال کے طور پہ ہمارے وقاص اور یہ کیا کام دیں گے، یہ دلچسپی لے گا، خود ان کو انوالو کریں، ان کو کام دیں. یہ ہم کا یہ خرچہ بھی کر سکتے تھے، یہ اپنے بنائے بھی لے سکتے تھے، لیکن محبت، یہ کیا بات ہوئی؟ پھر عشق کس بات کا؟ جی عشق کا تو عنوان ہی کچھ اور ہے نا. ذوبو فی علی، تھکے نہیں، علی کی ذات میں گم ہو جاؤ، کما ہوا ذاب فی اللہ، جیسے علی اللہ میں گم ہو گیا. یہ ولایت کا دستور اور سبق دے رہا ہوں میں. جو صاحبان ولایت لوگ ہیں نا وہی بات کرتے ہیں. ذوبو فی علی، علی میں گم ہو جاؤ، کما ہوا ذاب فی اللہ. پانی دکھاؤ. اس پانی میں اگر آپ یہ سکہ ڈال دیں تو سکے کو دائیں بائیں اوپر نیچے پانی پانی نظر آئے گا نا. جو اندر اتر جائے گا اس کو اس کے علاوہ کچھ اور نظر نہیں آئے گا. ذوبو فی علی کما ہوا ذاب فی اللہ، علی میں خود کو اتنا گم کر دو کہ علی کے علاوہ کچھ نظر ہی نہ آئے. میں مصائب مجلس تو نہیں ہے نا، محفل ہے، مصائب تو نہیں پڑھوں گا، تو مصائب کے دوران یہ بھی فضائل پڑھ لوں. توجہ کر رہے ہیں؟ علی یعنی یقین. علامہ سائیں نعمت اللہ جزائری انوار نعمانیہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 27 پر ایک عجیب روایت لکھتے ہیں. جو عاشق ہوتا ہے نا اس کی نگاہ کچھ اور ہوتی ہے. اور اس محفل میں ہم بیٹھے اس لیے کہ ہم اپنی اینکیں ٹھیک کروا لیں. اگر ہماری اینکیں ٹھیک ہو گئی نا تو ہمیں وہ نظر آئے گا جو علی دکھانا چاہتا ہے. چشمے سر سے دیکھنے والے اور ہیں، چشمے جان سے دیکھنے والے اور ہیں. یہ وادی جس میں تو عاشقوں کا انداز ہی کچھ اور ہے. تو ایک عاشق کا نام ہے سعصع ابن سوہان، مولا علی کا عاشق. سعصع، سواد عین سواد ہے، ابن سوہان. وہ ایک مونڈ میں تھے اور سمندر فضائل علی ان میں موج زن تھا، اور سمندر بکھرا ہوا تھا کہ اس کیفیت میں ناخدا کے پاس آ گئے اور کہا یا علی اخبرنی انت افضل ام آدم، مجھے آج بتا دیجئے آپ افضل ہیں یا آدم. موڈ دیکھا حضرت سعصع ابن سوہان کا، اگر اہل ہو تو پھر کچھ دیا جاتا ہے. اہل دیکھ کے فرمایا یا سعصع تزکیۃ النفس علی مرئہ قبیح، اپنے منہ سے اپنی تعریف کرنا اچھا نہیں ہے. بھائی پیچھے والے بھی کہتا نہیں رہا ہے تھوڑا سا. اپنے منہ سے اپنی تعریف کرنا مولا علی فرما رہے ہیں اچھا نہیں ہے. مگر میں کیا کروں؟ ولولا قول اللہ، اگر اللہ کا یہ قول، یہ فرمان، اللہ کی آیت نہ ہوتی. وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اللہ جو نعمت دے اسے بتاؤ، تو میں کبھی بھی تمہارا جواب نہ دیتا. اللہ نے کہا ہے نعمتوں کو گناؤ، نعمتوں کو بتاؤ، جو نعمتیں ملی ہیں وہ بتاؤ. ما عجبت یا سعصع، تمہیں تعجب ہوا ہے کیا؟ انا افضل من آدم، میں آدم سے افضل ہوں. سعصع ابن سوہان ایک مرتبہ سنبھلے کہنے لگے لماذا، کیسے؟ مولا نے فرمایا نہا ہو ان اکل الحنطہ ولیکن اکلا منہا، اللہ نے آدم کو گندم کھانے سے روکا اور آدم علیہ السلام نے گندم کھا لیا. وما نہانی ان اکل الحنطہ فارست عنہا رغبتا وطوعا، مجھے اللہ نے گندم کھانے سے روکا نہیں مگر میں نے زندگی بھر گندم کو ہاتھ نہیں لگایا. وقت بہت تنگ ہو رہا ہے اور مجھے اندازہ ہے کہ حیدرآباد والے تھوڑا سا ہمارا مزاج بھی بگاڑ چکے ہیں.
سب جگہ ہم 1 گھنٹے کا خطاب کرتے ہیں یا 2 گھنٹہ بھی پتہ نہیں چلتا ہے. تو یہ ایک بحث ہے، سنی بھائیوں کی تسلی کے لیے کہہ رہا ہوں، ایک بحث ہے کہ ہمیں مقایسہ نہیں کرنا چاہیے کسی کا کسی سے. اور ایک حدیث صحیح مسلم اور صحیح بخاری کے اندر ہے کہ نبی مکرم نے فرمایا کہ خبردار مجھے آدم اور یونس اور حضرت موسیٰ سے افضل نہیں بولی. یہ صحیح بخاری صحیح مسلم کے اندر حدیث ہے کہ مجھے ان ہستیوں سے افضل نہیں بولو. خود مولا کائنات کی ایک فرمان ہے کہ مجھے نام لیا حضرت نے، میں نام نہیں لے رہا، فلاں اور فلاں اور فلاں 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 سے مجھے افضل نہیں بولو. تو پھر یہ کیا ہو رہا ہے؟ تو ان احادیث کو کہاں لے جائیں گے کہ جن احادیث میں مقایسہ کرنے سے روکا گیا ہے کہ مجھے افضل نہیں کہو حضرت نوح سے، حضرت آدم سے، حضرت یونس سے، حضرت موسیٰ سے. یہ نبی نے فرما دیا. تو ان سے افضل نہ کہنے کو نبی نے کہا ہے نا، حدیث ہے نا مسلم بخاری میں. جی حضرت انبیاء کرام سے نبی فرما رہے ہیں مجھے افضل نہیں بولو. تو پھر ہم قرآن کو پڑھیں یا نہیں؟ تلک الرسول فضلنا بعضهم علی بعض، ہم نے بعض رسولوں کو بعض رسولوں پہ فضیلت عطا کی ہے. کہاں لے جائیں اس آیت کو؟ کہاں لے جائیں اس آیت کو؟ النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم، میرا نبی سارے مومنین سے افضل ہے. کہاں لے جائیں اس آیت کو؟ کیونکہ آپ نے ایک حدیث دکھا دی مجھے کہ کسی نبی سے ہمارا مقایسہ نہیں کرو، ہمیں اس سے افضل نہیں کہو. جی بھائی یہ آیت ہے وہ حدیث ہے. یاد رہے کہ اگر کوئی حدیث آیت سے ٹکرائے تو قاعدہ یہ ہے کہ فَضْرِبُوهُ عَلَى الْجِدَارِ، اسے دیوار پہ مار دو. ہمارا کلام اللہ کے کلام سے کبھی نہیں ٹکرائے گا. پہلی بات تو یہ. دوسری بات، ہم کچھ دیر کے لیے مان لیتے ہیں کہ حدیث صحیح ہے. علمی بات کر رہا ہوں، مدرسے کی بات کر رہا ہوں. کچھ دیر کے لیے مان لیتے ہیں کہ حدیث صحیح ہے، تو اس سے مراد یہ ہے کہ میری فضیلت بتاتے ہوئے کسی کی توہین نہ کرو. میرے بچے جوان، ذرا شیعہ بچے ذرا توجہ کریں. جی کچھ کمزوریاں سنیوں کی ہیں جو سنی علماء بتائیں گے، کچھ کمزوریاں شیعوں کی ہیں جو میں بتاؤں گا. جی میں بتاؤں گا سنی بھائیوں کی کمزوری تو خفا ہو جائیں گے، شیعوں کی کمزوری میں بتاؤں گا. خبردار، علی کے فضائل پڑھنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم کسی کی مذمت کریں، کسی کی توہین کر کے مولا علی کے فضائل پڑھنا یہ معقول نہیں ہے. مولا علی پسند نہیں کرتے اسے. تم علی کے شیعہ ہو یا اپنے نفس اور اپنے پسند کے شیعہ ہو؟ اگر علی کے شیعہ ہو تو علی جو چاہتے ہیں ایسا کرو. توجہ کر لیا آپ نے؟ تو جہاں جہاں حدیثوں میں روکا گیا ہے کہ ہمیں فلاں سے افضل نہیں کہو، تو قرآن نے کہا ہے افضل نبی کو. تو پھر اس حدیث کو کیا کریں؟ اس سے مراد یہ ہے کہ ان کی توہین کر کے افضل نہ کہو. اب یہاں پر مولا علی فرما رہے ہیں کہ مجھے آدم علیہ السلام سے کہتے ہیں کہ انہیں تو گندم سے روکا گیا تھا، مجھے گندم سے نہیں روکا گیا، مگر میں نے کبھی گندم کو ہاتھ نہیں لگایا. ممبر کا ادب ہوتا ہے، ورنہ میں گندم کے بارے میں کچھ کہوں تو شاید مجھے اور آپ کو بھی گندم سے دوری ہو جائے. مگر جو گندم سے دور ہو جائے گا نا، پھر اس کا نفس اس پہ غالب نہیں آئے گا. جی جی جائیے گا اس وادی کے اندر کچھ دیر میرے بات سوچئے گا. پھر پوچھا قال اساسا یا علی انت افضل ام نوح، آپ افضل ہیں یا حضرت نوح؟ فرمایا انا افضل من نوح، میں نوح سے افضل ہوں. لأنه ما تجمل من قومه العناد والعذاب، ما تحمل من قومه العناد والعذاب. حضرت نوح کو جو ان کی امت نے تکلیفیں پہنچائیں، اس پہ حضرت نوح نے فرمایا رب لا تذرنی علی الارض من الکافرین دیارا، یا اللہ اس زمین پر ایک کافر بھی زندہ نہ رکھ، سب کو مار دے. بد دعا کی حضرت نوح نے. ولیکنی بعد حبیبی رسول اللہ ازا قومی فصبرت، مگر میرے ساتھ جو ہوا میں نے بد دعا نہیں کی. آگے بڑھوں، فرمایا انت افضل من ابراہیم،
آپ افضل ہیں ابراہیم؟ فرمایا انا افضل من ابراہیم. قالا کیوں؟ اس لیے کہ حضرت ابراہیم نے فرمایا رب ارنی کیف تحیی الموتى، یا اللہ مجھے بتا کہ تو مردوں کو زندہ کیسے کرے گا. آواز آئی اولم تؤمن، یقین نہیں ہے، ایمان نہیں ہے؟ فرمایا قالا بلو بلا ولکن لیطمئن قلبی، میں دیکھنا چاہتا ہوں اطمینان قلب کے لیے. فرمایا ولکن اقول لو کشف الغطاء لمستدت یقینا، مگر میں تو یہ کہتا ہوں کہ حجاب بھی ہٹ جائے تو علی کے یقین میں اضافہ نہیں ہوگا. یقین یا یعنی یقین. یا علی انت افضل، آخری بات کر رہا ہوں پھر دعا لوں گا آپ سے. یا علی انت افضل ام موسیٰ، آپ افضل ہیں حضرت موسیٰ؟ فرمایا انا افضل من موسیٰ لان اللہ تعالی لما امرہ ان یذهب الى فرعون، جب اللہ نے حکم دیا کہ فرعون کے پاس جاؤ، وبلغ یبلغ رسالت، اور اپنا پیغام پہنچاؤ، قالا تو انہوں نے کہا رب انی قتلت منہم نفسا، میں نے ایک آدمی ان کا مارا ہے. تو حضرت موسیٰ نے فرمایا میں نے ان کا ایک آدمی مارا ہے. فاخاف ان یقتلون، مجھے یہ خوف ہے کہ وہ مجھے مارے نہیں. قرآن کی آیت پڑھ رہا ہوں، سورہ قصص ہے یہ، کہ حضرت موسیٰ نے جواب یہ دیا کہ وہ کہیں میں نے ان کا ایک آدمی مارا ہے. وہ تو لڑ رہے تھے، حضرت موسیٰ نے مکہ مارا تھا نا، ایک ظالم کو مارا تھا نا، ظالم کو مارا ہے بھائی. ایک موسیٰ، حضرت موسیٰ نے ظالم کو مارا تو کچھ مشکل ہو رہی ہے، علی نے بہت مارے ہیں. فرمایا کہ میں نے ایک آدمی ان کا مارا ہے، کہیں وہ مجھے نہ مارے. تو حضرت فرماتے ہیں ولیکن ہینا امرنی حبیبی رسول اللہ حتی ابلغ اہل المکہ والمشرکین سورۃ براءۃ، جب میرے نبی نے مجھ سے کہا جاؤ مشرکین کے سامنے سورہ براءت جا کے سناؤ، تو میں تنہا گیا، جبکہ انا قاتل المشرکین، میں نے تو بہت مارے تھے اور بڑے کھلے کھلے لوگ ان کے مارے تھے. اور ذہبت وحدی بلا خوف، میں اکیلا گیا بغیر ڈر کے. ووقفت فی جمعہم رافع صوتی، بلند آواز سے بولا، سینہ چوڑا کر کے بولا، لا اجتمع العرب ولا قتالی. فضائل پڑھ رہا ہوں علی کے، اگر سارا عرب مجھے مارنے کے لیے جمع ہو جائے، لما واللہ تو پشت دکھا کے نہیں جاؤں گا. سبحان اللہ. بس آخری بات، یا علی انت افضل ام عیسیٰ، آپ افضل ہیں یا عیسیٰ؟ قال انا افضل لان مریم بنت عمران لما اردت ان تضع عیسیٰ، میں عیسیٰ علیہ السلام سے افضل ہوں اس لیے کہ جب جناب مریم نے چاہا کہ حضرت عیسیٰ کو دنیا میں منتقل کریں، کانت فی بیت المقدس، اس وقت وہ بیت المقدس میں تھی. جا ندا، آواز آئی غیب سے، یا مریم اخرجی، مریم باہر جاؤ، من البیت، ہاں ہونا محل عبادت لا محل ولادت، یہ محل عبادت ہے، محل ولادت نہیں ہے. ولیکن امی فاطمہ بنت اسد، شب ولادت ہے، مجھے آپ کو یہاں تک لانا تھا. ولیکن امی فاطمہ بنت اسد، لیکن میری ماں فاطمہ بنت اسد سألت ربہا ان یسہل علیہا الولادہ، اللہ سے کہا یا اللہ اس ولادت کو مجھ پہ آسان کر دے، یہ میرا بچہ دنیا میں آ رہا ہے، اس بچے کی ولادت کو مجھ پہ آسان کر دے. فانشقا لہا فانشقا لہا جدار البیت، اللہ نے گھر کے دیوار میں دروازہ بنا دیا. وسمعت ندا، اور آواز سنی میری ماں نے، یا فاطمہ ادخلی ہذہ الفضیلہ، آ جاؤ گھر کے اندر، یہ وہ فضیلت ہے لا قبلی ولا بعدی. مولا فرماتے ہیں یہ وہ فضیلت ہے جو نہ مجھ سے پہلے کو ملی نہ میرے بعد.